على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، وَسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام میری پاکی بیان کیا کرو۔ ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک قلب سے ہوتا ہے۔ زبان کا ذکر اللہ اللہ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، جو بھی اللہ کا نام جس انداز میں ہم زبان سے لیتے ہیں یہ زبان کا ذکر ہے، ذکر لسانی۔ ذکر قلبی فکر ہے، غور کرنا اللہ کی عظمتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کے انعامات پر، اپنی نالائقی پر، اپنے گدھے پن پر، اور جب بھی نفس اور شیطان اور معاشرہ کوئی ایسی چیز پیش کرے جو اللہ رسول کے خلاف ہے تو قلب سے مولا کو یاد کرے کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے، لیکن ذکر لسانی ذکر قلبی سے افضل ہے، یاد رکھیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن قلب سے بھی ذکر کرے، یعنی فکر کرے، غور کرے اپنی زندگی پر کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہوں، کتنا ناراض کر رہا ہوں۔ یہ جو تھوڑی سی فکر ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ اولئک هم الغافلون، وہ لوگ جو غافل ہیں۔ اور غفلت جو ہے یہ دل کا وصف ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کو ہم غافل نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے، کام کے ٹائم میں، اور اس کا کوئی دھیان ہی نہیں اس بات کی طرف کہ مجھے مرنا ہے، یہ وہ ہے، بالکل کام کر رہا ہے، اس کو غافل نہیں کہیں گے۔ غفلت ہے قلب کی بے فکری کا نام۔ جب آدمی کا دل بے فکر ہو جائے، ابھی کچھ بھی نہیں بھائی، چھوڑو مزے کرو یار، سوچنے کی بھی تیار نہیں، یہ ہے غفلت۔ غفلت قلب کا وصف ہے، آنکھوں کا، جسم کا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جہنمی کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو غافل دنیا میں رہے، انہوں نے کوئی فکر نہیں کی کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ کیونکہ یہ جو فکر ہے کہ یار مرنا ہے، یہ انسان کو توفیق توبہ دلا دیتی ہے۔ وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، یار ہو بھائی بس کرو یار، اتنا کچھ ہو گیا یار، نہیں اب بندہ ایسے نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک انعام مرتب کیا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے اور فکر کرو گے اور صبح شام مجھے یاد کرو گے، سب بکرۃ وأصیلا، صبح شام یاد کرے تو کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، اللہ رحمت نازل کریں گے، فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا اللہ کی رحمت کا اور فرشتوں استغفار کرنے کا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیرے میں سے روشنی میں لے آئیں گے، یعنی تمہیں توفیق توبہ دے کر اپنے راستے پر ڈال دیں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ظلمت سے اندھیرے میں لے آئیں گے۔ اندھیروں میں تھے، غفلت میں تھے، لیکن ذکر اذکار کیا، اب اللہ توفیق توبہ دے دیں گے، اب روشنی میں لے کے آئیں گے، نور میں۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے نا بندے کی کہ یہ اندھیرے میں جائے گا، میں اس کو نکالوں گا، تو وہ آدمی کا تو کام بن گیا، اس لیے کہ اندھیرے میں تو اس کو رہنے ہی نہیں دیں گے، اور جب آخری وقت آئے گا تو روشنی میں لے کے جائیں گے اس کو۔ یخرج من الظلمات الی النور کان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمان سب بہت رحیم ہے، بہت رحیم، اتنا پیارا جو بہت رحیم ہے، ایمان بہت رحم اور شفقت اور محبت کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کا کام ہے اپنے مولا کو یاد کرتے رہیں،
صبح شام یاد کر لیں، کچھ وقت یاد کر لیں. اس لیے بخاری شریف کی حدیث آتی ہے استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجا، مدد حاصل کرو صبح کے ساتھ، شام کے ساتھ، رات کے ساتھ. یعنی اگر تم سارا دن اللہ اللہ نہیں کر سکتے تو کچھ صبح کر لو، کچھ شام کر لو، کچھ رات کر لو، یہی تمہارے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. استعینوا، مدد حاصل کرو بالغدو، صبح سے، کیونکہ صبح کے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے صبح کو. الغدوۃ شام کو، زور کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت غدوہ ہے. حضرات صاحب کرام فرماتے ہیں فوت الشام میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ جب ہم کسی جنگ میں ہوتے تھے اور کوشش یہ ہوتی تو وسلم کی بھی کوشش تھی اور بعد میں صحابہ کی کہ جنگ جو ہے وہ زور کے بعد ہو، یعنی جب سورج ڈھلتا اس وقت جنگ مڑ بھیڑ ہو، یا صبح صبح ہو یا زور کے بعد ہو. پھر ایک وجہ لکھی، کہا کہ اصل میں جب زور کے بعد جنگ ہوتی تھی تو زور کے بعد کے وقت اللہ تعالیٰ باد صبا چلا دیتے تھے، جو مومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا معاون تھی، نصرت بالصبا، صبا سے بھی مدد کی گئی. تو وہ دن کی دوپہر کے وقت نہیں چلتی، زور کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا، تو کہا کہ یقینی جیت ہو جاتی تھی، مدد کی ہوائیں چلتی تھی، یا صبح صبح چلتی تھی یا زور کے بعد سے مغرب تک، عصر کے بعد. تو بالغدوۃ وشیء من الدلجا، دلجا کہتا ہے رات کو، کچھ رات کو. دادا حضرت ہمارے حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اپنے زمانے کا ابو حنیفہ ان کو کہا جاتا تھا، فقی النفس تھے. وہ اپنے مریدوں کو کہتے اس وقت، کہتے کب ذکر کریں کہ اس وقت کرو، صبح کر لو، تو شام کر لو، کچھ رات کو کر لو، صبح شام کر لو، تھوڑا تھوڑا ذکر کر لو. تو کیا انعام ملے گا؟ یصلی علیکم ملائکہ، اللہ رحمت نازل کریں گے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. لیخرجکم، اس کا اثر کیا ہوگا؟ تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لے آئیں گے. کان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مومنین کے ساتھ بہت رحم کرنے والے. تو بہرحال ذکر لسانی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. انسان کے روزانہ کی معمولات میں کچھ نہ کچھ ذکر و تلاوت ہونی چاہیے. سن لو، اس کو معمول بنا لو، تھوڑا سے لمبا چوڑا تھوڑی دیری ہو، کچھ دیری کر لیا. ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ، کہ یہ تھوڑا سی جو چیز ہوتی ہے نا جی، یہ چابی دینے کی طرح ہوتی ہے. جب گھڑی کو چابی پہلے دیتے تھے تو گھڑی کو جب چابی دیتے ہیں تو 24 گھنٹے ٹک 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 کر کر چلتی ہے. چابی تو دی تھوڑی دیر اور چل رہی ہے 24 گھنٹے، پر میں تھوڑی دیر مولا کو یاد کرو گے 24 گھنٹے اثر رہے گا. اس اللہ کے نام کو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا. جس نام پر پوری کائنات قائم ہے، اتنا بڑا نام ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے نام لینے والے ہیں. یعنی اللہ کا نام جب تک لیا جا رہا ہے، مخلوق لے رہی، قیامت نہیں آ سکتی. کائنات کو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا جب تک خدا کا نام لیا جا رہا ہے. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نام کی کتنی طاقت ہے. ہمیں پڑھنے کے حکم فرمایا فضل اللہ ذکر سے میرا نام کثرت سے لیا، تو کتنا زبردست ٹانک، روحانی بھی جسمانی بھی ہر اعتبار سے. ذکر اذکار کرنے والا جسمانی طور پر بھی قوی ہوتا ہے. زیادہ بزرگ بڈھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ کیسی عبادات کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، 100 رکعت پڑھ رہے ہیں. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بولے، ہمارے استاد تھے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ پاؤں اٹھا کے نہیں چلتے تھے، گھسیٹتے تھے، لیکن اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ جوان بھی تھک جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے ان میں طاقت آتی تھی. کھول دو دروازہ، کھول دو، کوئی نہیں، تھوڑے سے ٹھنڈ باہر نکل جائے گی تو ان کا بھی حق ہے. تو بہرحال ذکر اور تلاوت اس کا دو کام، اور فکر کو بھی فکر کرے، یار میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ فکر بڑی عجیب ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کو، جمعرات کو فکر نہ ہو کہ کل جمعہ ہے تو اس کا کوئی جمعہ نہیں. یعنی تھوڑی فکر کرنا ہے یار کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، یار یہ وہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تھوڑی سی 5 منٹ
تو جمعے میں رنگ پڑ جائے گا تمہارے، اللہ خوش ہو جائیں گے، دیکھو میرے عظیم دن آنے سے پہلے تیاری میں ہے یہ۔ ہمارے تو امام مومن کی تیاری تو نیت سے ہی ہوتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کر لیں، یعنی پتہ کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ جیسا مولوی لوگوں کو فکر ہوتی ہے کل کیا بیان کرنا ہے، ہمیں تو خام کا فکر ہو جاتی ہے، سب کی چھٹی ہوتی ہے، مولوی کی چھٹی نہیں ہوتی، یار کیا بیان کریں آپ ہیں؟ ان کو چھٹی نہ ملی جن کو سبق یاد ہو، چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں بلکہ زیادہ مصروفیت ہو جاتی۔ تو بہرحال تو ذکر، تلاوت، فکر، یہ تین چیزوں کی روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی دیر عادت ڈال لیں۔ آپ یہ دیکھیں پھر کان بالمؤمنین الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کے ساتھ بہت رحیم ہوں۔ تو نیت فرما لیں، اس لیے ذکر لا کرتا ہوں۔ الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اس میں ذات لفظ اللہ کے ذکر فرمایا. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار استغفار پڑھنے. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھے. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد
اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ اپنا مقربین بارگاہ فرما یا اللہ ہم وقت آپ کو یاد کرنے والا فرما یا اللہ اپنے ذاکرین میں ہمیں شمار فرما اپنے مقربین میں ہمیں شمار فرما اپنے اولیاء میں ہمیں شمار فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما ہر غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما ہر غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما نفس و شیطان سے ہماری قلب و جان کو چھٹکارا نصیب فرما شیطان سے ہماری حفاظت فرما معاشرے کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر اعتبار سے ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما پاک فرما پاک فرما 100% اپنا فرما آفت دارین نصیب فرما رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين